إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ ہم پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قل کہہ دیجئے، من یرزقکم کون رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، افمن ام من یملک یا کون ہے مالک، السمع تمہارے کانوں کا، والابصار اور تمہاری آنکھوں کا، ومن یخرج الحی اور کون نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردے سے، ویخرج اور کون نکالتا ہے المیت مردے کو، من الحی زندہ سے، ومن یدبر الامر اور کون تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، فسیقولون اللہ پس ان قریب وہ سب کہیں گے کہ اللہ ہے، فقل تو کہو، افلا تتقون کیا تم سب ڈرتے نہیں، فذالکم اللہ یہی ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، الحق سچا، فماذا بعد الحق تو پھر کیا ہے حق کے بعد، الا الضلال سوائے گمراہی کے، فانا تصرفون تو پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو، کذالک اسی طرح، حقت سچ ثابت ہو گئی، کلمۃ ربک بات تیرے رب کی، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جن سب نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون کہ بے شک وہ سب ایمان نہیں لائیں گے۔ قل کہہ دیجئے، هل من شرکائکم من یبدأ الخلق کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا جو یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہو، الخلق مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہ دوبارہ بناتا ہو اسے، دوبارہ لوٹاتا ہو اسے، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہی دوبارہ بناتا ہے اسے، فأنا تؤفکون تو کہاں تم سب بہکائے جاتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، هل من شرکائکم کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے، یہدی جو ہدایت دیتا ہو، الی الحق حق کی طرف، قل کہہ دیجئے اللہ اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، للحق حق کی، افمن یہدی تو بھلا کیا جو یہدی ہدایت دیتا ہو، الی الحق حق کی طرف، احق کو وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کہ وہ پیروی کیا جائے، ام من یا جو لا یہدی نہیں وہ ہدایت پاتا، الا ان یہدا مگر یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے، فما لکم تو کیا ہے، لکم تم کو، کیف تحکمون کیسے تم فیصلے کرتے ہو، وما یتبع اکثرہم اور نہیں پیروی کرتے ان کے اکثر، ان میں سے اکثر، الا ظن مگر گمان کی، ان الظن بلا شبہ گمان، لا یغنی نہیں فائدہ دیتا، من الحق کے حق سے، حق کے مقابلے میں گمان کچھ فائدہ نہیں دیتا، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون جو وہ سب کر رہے ہیں۔ وما كان هذا القرآن اور نہیں ہے یہ قرآن، ہرگز ایسا نہیں، ان یفترا کہ وہ گھڑ لیا جائے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن اور لیکن، تصدیقہ یہ تصدیق ہے، الذی اس کی جو، بین یدی اس سے پہلے ہے، وتفصیل الکتاب اور تفصیل ہے اس کتاب کی، لا ریب فی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، ام یقولون افتراہ یا وہ سب کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اسے، قل آپ کہہ دیں، فأتو تو تم لے آؤ، بصورت کوئی ایسی صورت، مثلی اس جیسی، تم بھی گھڑ کے بنا لو، وادعو اور تم سب بلا لو، من استطعتم جس کو بلانے کی تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، بل کذبوا بلکہ ان سب نے جھٹلایا، بما لم یحیطوا اس کو کہ جو نہیں وہ سب قابو پا سکے، نہیں احاطہ کر سکے، بعلمی اس کے علم پر، اس کے علم کا احاطہ انہوں نے نہیں کیا، بغیر علم کے جھٹلا دیا، ولما حالانکہ ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس، تأویلو اس کی حقیقت،
کذالک ایسی طرح کذب جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فانظر پھر دیکھیے آپ کیف کان عاقبۃ الظالمین کیسے ہوا انجام سب ظالموں کا ومنہم اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں یؤمن بہ جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر ومنہم اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں لا یؤمن بہ جو نہیں ایمان لاتے اس پر وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور آپ کا رب خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس کی شروع کی آیات میں اللہ رب العالمین نے توحید سمجھانے کا بڑا بہترین انداز اختیار کیا ہے سمجھانے کے لیے، جس طرح میں نے اس سورت کے شروع میں بتایا تھا کہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید سمجھانا ہے۔ تو یہاں اس رکوع میں بڑا بہترین زبردست انداز ہے اور ایسی بات کی گئی ہے کہ جس بات کو مشرکین مکہ جانتے تھے، جس پر ان کا ایمان تھا، وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ اس زمین کا خالق اللہ ہے، اس زمین کا مالک اللہ ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے اس سب کو بنانے والا، اس سب کو روزی دینے والا اللہ ہے، اور اس زمین کے نظام کو چلانے والا، سورج کو نکالنے والا، چاند لے کے آنے والا، دن اور رات کا نظام چلانے والا، بارشیں برسانے والا، اس سب پر ان کا ایمان تھا کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، اس پر ایمان تھا ان کا۔ یہ قرآن میں یہاں نہیں اور بھی کئی جگہوں پر ہے، ہم آگے چل کے پڑھیں گے سورہ مومنون میں، وہاں مزید وضاحت کے ساتھ پورا رکوع ہے، وہاں پر الگ الگ سے ہے۔ قل ان سے پوچھیں، قل من یملک السمع والابصار کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، زمین کا مالک کون ہے، ومن یدبر الامر زمین میں تدبیریں کرنے والا کون ہے، آسمان سے بارش برسانے والا کون، وسیقولون اللہ ان قریب کہیں گے کہ یہ اللہ ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، قل آپ ان سے پوچھیں من یرزقکم من السماء کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے، وہاں پہ ہے کہ آسمان کا مالک کون، آسمان بنانے والا کون، یہاں کیا ہے من یرزقکم۔ آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں، کن سے پوچھنا ہے، لات منات عزا کے پجاریوں سے، وہی تھے نا مشرک جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان پر نذرانے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ان سے آپ پوچھیں من یرزقکم من السماء تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان سے، والارض اور زمین سے، آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور زمین سے نباتات کون نکالتا ہے، یا پھر یہ پوچھیں ام من یملک یا کون ہے مالک تمہارے کانوں کا، تمہیں جو کان ملے ہیں ان کانوں میں سننے کی جو طاقت ہے، جو سماعت ہے تمہاری، اس کا مالک کون ہے، والابصار آنکھوں میں جو دیکھنے کی صلاحیت بصارت ہے، آنکھیں بھی بصارت بھی بصیرت بھی، اس کا مالک کون ہے۔ اور ان سے یہ بھی پوچھیں ومن یخرج الحی من المیت کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ انڈا اس میں سے زندہ بچہ، مرغی کا زندہ بچہ نکالنے والا کون ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور کون ہے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اب دانہ مٹی میں جو ڈالتے ہیں بیج ڈالنے کے لیے، وہ مردہ ہے، اس مردہ دانے سے زندہ پودا نکالنے والا کون ہے، ان سے پوچھیں ذرا۔ ان کا ایمان تھا اس بات پر کہ نباتات نکالنے والا، ہم زمین میں جو بیج ڈالتے ہیں وہ مردہ ہے، اس سے زندگی نکالنے والا ایک اللہ ہے، مرغی کے انڈے سے بچہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان سے بارش برسا کر زمین سے وہ نباتات نکال کر ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، ٹھیک ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور یہ بھی پوچھیں ان معاملات کی تدبیریں کون کرتا ہے، کس کو بادشاہ بنانا ہے، کس کو اب تخت پر بٹھانا ہے، کس کو تختے پہ چڑھانا ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلت دینی ہے، کس کو فقیر کرنا ہے، کس کو امیر کرنا ہے، کب رات ہونی چاہیے، کب دن ہونا چاہیے، کس کی بادشاہت کو ختم کرنا ہے، کس کی بادشاہت کو لانا ہے، یہ سارے معاملات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے خود کہا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ان قریب یہ کہیں گے، ان قریب وہ سب کہیں گے، یہ سارے مشرک کہیں گے اللہ اللہ ہے، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر فَقُلْ آپ ان سے کہیں افلا تتقون پھر تم ڈرتے نہیں، کیوں
وہی بات کہی جا رہی جو اور بھی کئی جگہوں پر ہے کہ ان سب چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ پھر جھکتے ان بتوں کے سامنے کیوں ہو؟ اس رب سے ڈر نہیں لگتا کہ جب مالک وہ، خالق وہ، رزق دینے والا کون وہ، تمہارے کانوں کی سماعت دینے والا وہ، بصارت دینے والا وہ، تمہیں پیدا کرنے والا وہ، تدبیریں اسی کی چلتی ہیں، وہ جب چاہے تمہاری آنکھوں کی بصارت کو چھین لے، تمہارے کانوں کے سننے کو ختم کر دے، تمہارے بولنے کی صلاحیت چھین لے، یدبر الامر، تدبیریں کرنے والا تو وہ ہے، جھکتے ان کے سامنے ہو، معبود ان کو بناتے ہو۔ جب شکریہ یعنی بصارت اس نے دی، بصیرت اس نے دی، رزق اس نے دیا، جب شکریہ کی باری آتی ہے ان کے سامنے جھک جاتے ہو، الہ ان کو بنایا ہوا ہے، عبادت ان کی کرتے ہو۔ اب ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ ہم ان کے سامنے جو جھکتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو سفارشی ہیں، ہا اولئک شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور اسی کا اللہ نے رد کیا کہ اللہ نے تمہیں کب کہا ہے کہ تم اللہ کا سفارشی بناؤ؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا تمہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ میری عبادت کرنی ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، ایک کائنات کا بھی یہ قانون ہے کہ چیز جس کی ہوتی ہے نا حکم اسی کا چلتا ہے، مرضی اسی کی ہوتی ہے، اختیار اسی کا ہوتا ہے۔ جب چیزیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں تو مرضی بھی اللہ کی ہے نا، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، زندگی اللہ نے دی، مرضی اللہ کی، اس پر جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے اس مرضی کو بھی اسی کے تابع کریں نا، اسی سے مانگیں، اسی کے سامنے جھکیں۔ افلا تتقون، تمہیں کیوں نہیں ڈر لگتا؟ تم سب ڈرتے نہیں اس سے؟ فذالکم اللہ، یہ اللہ ہے تمہارا، ربکم الحق، تمہارا سچا رب وہ ہے، سچا معبود وہ ہے۔ کون؟ جو زمین بنانے والا، جو آسمان بنانے والا، جو بارشیں دینے والا، جو رزق دینے والا، تمہاری سماعت و بصارت کا مالک، جو اس پورے کائنات میں تدبر کرنے والا، یہ سچا معبود ہے۔ فماذا بعد الحق، تو اس حق کے بعد اور کیا ہوگا؟ الا الضلال، سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ جن کی طرف تم بھاگ رہے ہو، جن بتوں کو تم نے اپنا سفارشی بنایا ہوا ہے، وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ فانا تصرفون، کہاں تم پھیرے جا رہے ہو؟ کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح بات تیرے رب کی ثابت ہو چکی فاسقوں پر کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کتنی دلیلیں آ چکی ہیں، انداز بدل بدل کر ہم سمجھا چکے ہیں ان کو، اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں صورتیں، وہ نازل ہونے کے اعتبار سے بھی پہلے ہیں، سورہ انعام بھی، سورہ اعراف بھی، اس میں توحید کے کتنے انداز بدل بدل کر دلائل آئے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے، اور قرآن کو سنتے تھے، نہیں مانتے تھے، پھر جاتے تھے، اور خود بھی اعتراض کرتے تھے قرآن کے سننے سے کہ کہیں ہمیں قرآن کا کوئی لفظ سنائی نہ دے، دوسروں پر بھی پابندیاں لگاتے تھے کہ کوئی قرآن کے لفظ، قرآن کی آواز نہ سنے، کوئی قرآن کی دعوت میں نہ جائے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ سننے پائے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ فسقو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ، جس طرح شروع میں بھی میں نے بتایا کہ جب انسان ہدایت کو اگر قبول نہ کرے، جو اللہ نے ہدایت قبول نہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت ہی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ جب صلاحیت ختم ہو گئی تو اب پھر کیا ہے؟ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی ہے کہ اب ان کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ فاسق ہیں اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اور سوال ہے یہاں پر، ان سے پوچھیں حل من شرکائکم، یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے، تم نے مانا کہ رزق دینے والا اللہ، کانوں کا مالک، سماعت کا مالک، بصارت کا مالک اللہ ہے، یہ پوچھیں ان سے من شرکائکم، جن کو تم نے شریک بنایا ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا، وہ یہ کہ ان کو معبود نہیں کہتے تھے، عبادت کرتے تھے، حالانکہ ہے تو یہی معبود بنانا ہے، عبادت کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ نہیں، معبود تو اللہ ہے، یہ سفارشی ہیں، یہ سفارشی جھکے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یہی تو عبادت ہے، معبود تو بنا دیا تم نے، ہاتھ باندھے ہیں، رکوع کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اور پھر ان سے کہا گیا کہ پوچھو تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے یبدأ الخلق، جس نے پہلی بار تخلیق کی ہو؟ اللہ نے پہلی بار زمین و آسمان کو بنایا، بدیع السماوات والارض، ابتدا کرنے والا ہے وہ زمین و آسمان کی، وہی اس مخلوق کو پہلی دفعہ بنانے والا، پھر مارے گا، موت دینے کے بعد دوبارہ پھر اٹھائے گا۔ کیا تمہارے معبودوں میں، تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے اس نے پہلی بار مخلوق بنائی ہو، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ بھی لوٹا سکے اسے؟
ان سے پوچھیں ہے کوئی ایسا؟ پھر یہاں پر نا وقف ہے تھوڑا سا، پوچھیں ان سے، پوچھیں ہے کوئی جواب دیتے ہیں ان کو تمہیں کہ ہاں فلانا فلاں جو ہمارا معبود ہے وہ بنا سکتا ہے، وہ تخلیق کی ہے اس نے، فلاں مخلوق کو بنایا اس نے، اور پہلی مرتبہ بنایا اسی نے، پھر مارنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھائے گا، کوئی ہے؟ یہ جواب نہیں دیں گے تو پھر ان سے کہو قل اللہ، جب یہ خاموش ہو جائیں گے تو ان سے کہو قل اللہ، اللہ ہے، واللہ یبدأ الخلق، جو ابتدا کرتا ہے، پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعید، پھر دوبارہ بھی وہ بناتا ہے اسے، مارنے کے بعد جب تم مر جاؤ گے مٹی سے مٹی ہو جاؤ گے، دوبارہ بھی وہ پیدا کرے گا، دوبارہ بھی اٹھائے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو، کہاں پھیرے جاتے ہو؟ تو افق سے ہے نا، افق بھی بہتان کو کہتے ہیں، جھوٹ کو، جھوٹ ہوتا ہے پھیر کر بات کرنا، حقیقت کو ختم کر دینا حقیقت سے، اور یعنی جو حق ہے اس کو باطل بنا دینا، روشنی کو اندھیرا کر دینا، ہدایت کو گمراہی کر دینا، اور اسی سے تو افق، تمہیں کہاں پھیرے جاتے ہو، کہاں تم حقیقت یہ کہ اللہ مخلوق کو بنانے والا اور اللہ تعالیٰ اسے لوٹانے والے، اور تم جو ہے اس ایک رب کے سامنے جھکنے کی بجائے شریک بنائے ہوئے ہیں جو خود پیدا کیے گئے، جو خود، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بنایا نہیں، لا یخلق شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ تخلیق نہیں کیا، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود کسی اور کی مخلوق ہیں جن کو تم نے شریک بنایا ہے۔ وہ اصل تو ان کے ذہنوں میں وہ نیک بزرگوں کی، بزرگ ہستیاں تھیں نا، انہی کی مورتیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں جن کے سامنے وہ جھکتے تھے، بیٹھتے تھے، کہ وہ خود نیک بزرگ، وہ بھی تو تخلیق تھے اللہ کے، وہ اللہ کے بندے تھے۔ قل، آپ ان سے پوچھیں، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اگر یہ جواب نہ دیں تو پھر آپ ان سے کہیں اللہ ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، کیا وہ جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف؟ تو حق تو یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس رب کا قرآن، اس نے جو کہا ہے اس کی پیروی کرو نا، حق ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو لا یہدی، اس کو خود کو ہدایت کا نہیں پتا، الا یہدا، کہ وہ ہدایت دیا جائے اس کو، کوئی اور اسے بھی ہدایت دینے والے، جس کو تم نے شریک بنایا ہے اس کو بھی راہ حق دکھانے والی ذات اللہ رب العالمین کی تھی، وہ بھی اللہ کے اگر نیک بندے تھے تو ان کو نیک کس نے بنایا تھا، ان کو نیکی کرنے کی توفیق کس نے عطا کی تھی؟ وہ اگر بزرگ تھے تو وہ بزرگ کس کی عبادت کر کے بنے؟ ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی نا، ان کو اللہ نے اپنے قریب کیا، وہ بھی اللہ کی توفیق سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو تم اس اللہ کی بات مانو نا، اسی کی پیروی کرو، اس کے حکموں کے مطابق چلو تو تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ حق تو یہ ہے نا ان یتبع، کہ اسی کی پیروی کی جائے، اللہ یہدی، یا وہ جو نہیں ہدایت پاتا، رہنمائی پاتا، مگر اس کو رہنمائی دی جائے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ خود قید میں ہے، وہ دوسرے کو قید سے کیسے نکالے گا؟ وہ تو خود محتاج ہے بیل نکلنے کا۔ تو حق تو یہ کہ جو باہر ہے نا اسے کہا جائے کہ قید سے نکالو مجھے، ایک قیدی دوسرے قیدی سے کہ مجھے باہر نکالو، وہ کیسے نکالے؟ وہ تو خود پھنسا ہوا ہے۔ ایک بندہ خود محتاج ہے اللہ کا، وہ خود بھوکا ہے، اس بھوکے سے کیا کھانا مانگو گے؟ وہ تو خود اللہ کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب اللہ کے بندے ہیں، ان کو ہدایت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، تو تم اسی سے ہدایت مانگو، اسی کی پیروی کرو۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ فما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ عقل نہیں ہے؟ ذرا سا بھی عقل ہو کہ جو خود محتاج ہے اس سے کیا مانگنا؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ محتاج سے مانگتے ہو، جو خود اللہ کا دیا ہوا کھاتے، اس سے نہیں مانگتے جو محتاج نہیں، اس سے نہیں مانگتے جو جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے نہیں مانگتے جو پوری کائنات کا خالق مالک مدبر الامر، اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے، جس کی بات ماننے میں تمہیں رہنمائی ملے گی، جس کی بات انہوں نے مانی، جن کے پیچھے جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے، ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی۔ فما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں اکثر جو ہے نا وہ سوائے ظن کے، گمان کے،
کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے. یہ جو پیچھے چل رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے شریک ہیں، یہ ہمیں چھڑوا لیں گے اللہ کی عدالت میں، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اور ان کی اللہ بات مان لے گا، ان کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، یہ سارے ان کے جھوٹے گمان ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا نہیں، کسی انبیاء اور رسول نے ان کو بتایا نہیں، صرف ظن، گمان، غلط نظریہ شیطان نے ان کے دل و دماغ میں داخل کر دیا اور اسی پر ہی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بے عملی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ایسے لوگ کلمہ پڑھنے والوں میں آج بھی موجود ہیں. ہوتا کیا ہے؟ بے دین، بے علم، بد عمل لوگ ہوتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ کسی شریعت کے قانون کی پابندی، بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. اور پوچھ لو تو کہتے ہیں فلاں بزرگ اس کے جو ہے نا ہم مرید ہیں اور وہ لے جائیں گے جنت میں. ایسے تو نہیں، ایسے تو نہیں. کوئی ظلم کا قانون تو نہیں ہے نا وہاں پر، جس طرح دنیا کے کئی ملکوں میں کوئی قانون نہیں ہوتا، اور جس کی سفارش ہے وہ جا رہا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا اللہ کے نظام میں اس طرح وہ سیدھا نظام ہوگا ظلم والا کہ جو سفارشی آئے لے جائے جن کو مرضی؟ اللہ کی جنت ایسے ہے؟ یہ بے عملوں کو، بد عملوں کو اور گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو مل جائے؟ یا اللہ کے نیک بزرگ وہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ جس کو مرضی پکڑ کے لے جائیں جنت میں؟ ایسے نہیں ہوگا. فما لکم کیف تحکمون. یہ صرف ان کے گمان ہے. الا الظن لا یغنی من الحق شیء. گمان جو ہے وہ حق کے مقابلے میں تو کچھ فائدہ نہیں دیتا. حق یہ ہے، قرآن جو ہے وہ حق ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو عمل کر کے آئے گا وہی پائے گا، جو گناہ کر کے آئے گا انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم. جو اللہ کا باغی بن کے آئے گا، رب کے نافرمان بن کے آئے گا، حق قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کے گمان جیسے جائے جیسے، یہ تو یہود و نصارہ کے بھی گمان تھے. یہودی کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے. نصارہ کہتے تھے کہ ہم جائیں گے. اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ تمہاری خواہشات ہیں، تمہارے گمان ہیں. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو دلیل لاؤ. اور آج کا مسلمان کہے کہ ہم فلاں پیر کے جو ہے نا مرید ہیں، ہم جائیں گے جنت میں، دلیل تو کچھ بھی نہیں، صرف گمان، امیدیں، آرزویں. اور حق کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو مجرم بن کے آئے گا ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو ایمان کی حالت میں آئے، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے ہوں گے اس نے، اس کے لیے جنت ہے، جنت اس کے لیے. ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ خوب جاننے والا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون نیک ہے، کون اللہ کا مجرم ہے، کون راتوں کو سجدوں میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے رونے والا اور معافی مانگنے والا ہے، اور کون اپنی راتوں کو رنگین کر کے رب کی نافرمانی اور بغاوتیں کرنے والا ہے. رب کو سب پتہ ہے کون اللہ کی فرما برداری میں دن رات گزارنے والا ہے، کون نافرمانی میں گزارنے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے، اور اس نے حق پر فیصلہ کرنا ہے. وما کان ھذا القرآن، یہ قرآن کی ایسی کتاب تو نہیں کہ گھاڑ لی گئی ہو، لیکن یہ کتاب تصدیق الذی بین یدیہ، یہ کتاب اس کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان سے پہلے، اس قرآن سے پہلے جو کتابیں ان کتابوں کی بھی یہ قرآن تصدیق کرنے والی ہے. اور وہ کتابیں بھی اس قرآن کی تصدیق کرتی ہیں، ان کتابوں میں بھی اس قرآن کی پیشن گوئی موجود ہے. اگر تمہیں شک ہے تو یہودیوں اور عیسائیوں سے جن کے پاس پہلے کتاب موجود ہے ان سے پوچھ لو کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے یا نہیں ہے. اور تفصیل ہے اس کتاب میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کے اترنے میں، اس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. یا وہ کہتے ہیں کہ افطرا، کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھاڑ لیا، کہتے تھے کہ عربی ہے، عربی دان ہے، عربی کا ماہر ہے، اپنی طرف سے بنا لیتا ہے. ان کو چیلنج دیا گیا کہ لاؤ تم بھی بنا لو، بصورت مصری، ایک صورت تم بھی بنا لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی صورتیں بنا دی نا، تم بھی تو عربی ہو، تم بھی تو ماہر ہو کلام کے، بنا لو، بناؤ تم بھی ایک صورت. وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو اکٹھا کرنے کی طاقت رکھتے ہو، جتنے بڑے ماہر کلام کے شاعر، عربی دان، سارے مل جاؤ. اور اس سے آگے صورت میں ہے سورہ ہود میں، وہاں پہ 10 آیتیں بنانے کا کہا گیا، 10 صورتیں.
اور یہاں ہے کہ ایک سورت، اگر 10 نہیں بنا سکتے تو کم از کم ایک تو بنا لو، ایک سورت لے کے آؤ اس جیسی ہو، جس میں معنی اور مفاہیم کی گہرائی ہو، جس میں کوئی بات ہو، جس میں اثر ہو، جس کی کوئی حقیقت ہو، جس طرح اس قرآن کے اندر اثر ہے اسی طرح اس کے اندر اثر ہو۔ لیکن عربی کے بڑے بڑے ماہر مل کر قرآن کی نظیر نہ لا سکے، انہوں نے کوششیں بھی کی، کوشش بھی کی بڑی کوشش۔ ان چیلنجز کے آنے کے بعد انہوں نے، ایک عربی تھا ان کا بڑا ماہر شاعر، اس نے کہا مجھے نا ٹائم دو، وقت دو، اور میری تنخواہ اس کی مقرر کی گئی، باقاعدہ ایک گھر بنایا گیا اس کے لیے، کمرہ مختص کیا گیا جہاں کوئی نہیں آتا تھا، بس وہ ہوتا تھا وہاں پہ، کافی عرصہ وہاں رہا وہ، اور پھر اس کے بعد اس نے نا ایک صورت بنائی۔ کیا کہا؟ ایسی بوسیدہ بات کی کہ ان کے اپنے ہی اس پہ لانتے دینے لگے، آگے کہنے لگا الفیل ومل فیل وما ادراک مل فیل، جس طرح قرآن میں نا القارئ، یہ تو ایک معنی ہے نا کھڑ کھڑانے والی، اس نے کیا کہ الفیل ہاتھی، مل فیل ہاتھی کیا ہوتا ہے، ما ادراک مل فیل آپ کو کیا معلوم ہاتھی کیا ہوتا ہے، انہوں نے ایسے رہ گا نا مارا تھپڑ اس کے منہ پر، ہمیں نہیں پتا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہوا ہاتھی، کو پتا ہے نا ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ پھر اس نے آگے کہا لو زمبن تک، اس کی لمبی سونڈ ہوتی ہے اور اس کے بڑے بڑے جو ہے نا پاؤں ہوتے ہیں، اس کو ہمیں نہیں پتا، بے وقوف۔ تو انہوں نے کوشش، باوجود کوشش کے نہ بنا سکے، بلکہ ایک دفعہ نا مقابلے ہوتے تھے وہاں پر، اس وقت کا جو دور تھا، اب قرآن ایسی کتاب ہے، آگے بھی آ رہا ہے، قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس نے ہر دور میں کام آنا ہے، بڑے بڑے ہر دور میں جو چیز جس کا عروج تھا، ہر عروج کو اس قرآن نے توڑا ہے۔ اب جو ہے اس وقت عروج ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، قرآن کریم نے 1400 سال پہلے جو چیزیں بتلائی تھیں، سائنس ٹیکنالوجی آج وہاں پہنچ رہی ہے، اور یہ قرآن کوئی ایک چیز کی کتاب نہیں ہے، اس میں ہر چیز کی گہرائی ہے، اس میں فصاحت و بلاغت کی گہرائی ہے، زبان دانی کی گہرائی ہے، سائنس کی اس کے اندر گہرائی ہے، سائنس کے کئی شعبے ہیں، پھر آگے نظام فلکیات ہے وہ بھی اس میں ہے، نظام نباتات ہے وہ بھی اس میں ہے، اور نظام حیاتیات وہ بھی اس کے اندر ہے، کئی چیزیں ہیں۔ اب سمندروں کے پانیوں کے اندر کیا ریسرچ ہو رہی، کیا تحقیق، اس کے بارے میں بھی قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا کہ سمندروں کی تہوں میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، سائنس نے آج جا کے ریسرچ کی، دیکھا کہ تہوں کے اندر پھر آگے اتنا اندھیرا ہوتا ہے، جس طرح چاہے دن کے وقت سمندر کی تہوں میں نیچے جب جاتا ہے انسان تو بالکل اندھیرا ہے وہاں پر، قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا ہے۔ سائنس نے آج جا کے تحقیق کی ہے کہ جو چیونٹیاں ہیں ان کا رہن سہن بالکل انسانوں کی طرح ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا، سائنس نے آج جا کے ریسرچ کی، آج ان کو پتا چلا 1400 سال کے بعد۔ تو اس قرآن میں ہر چیز کی گہرائی ہے۔ تو اس وقت کا جو عروج تھا، دور تھا، وہ شعر و شاعری کا، زبان دانی کا اور بلاغت کا، فصاحت و بلاغت کا دور تھا، بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے، ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، اور پھر جس مقابلے میں جس کے شعر جو ہے وہ سب سے اول نمبر پہ آتے، اس کے شعروں کو بیت اللہ کی دیوار پر لکھ دیا جاتا تھا، مقابلے ہوتے، لوگ شعر لکھتے، بیت اللہ کی دیوار پر شعر لکھے تھے، اس کے مقابلے میں دوسرا شاعر آتا وہ لکھ دیتا، مقابلے میں دوسرا آتا وہ لکھتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نا ایک دن شعر لکھے تھے، شعر کے مقابلے میں نا ایک سورت لکھ دی قرآن کریم کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت لکھ دی۔ اب بڑے بڑے شاعر آئے، دیکھا یار کلام اس میں کوئی، وہ نا پھر آتے تھے عیب، جو شعر مٹانا ہے نا وہاں سے اس میں عیب بھی نکالنا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے، کیا خامی ہے، کہاں پہ نقص ہے، اس نقص کو وہ نکالتے اور اس کا شعر مٹا دیتے، پھر اپنا لکھتے کہ اس میں یہ خامی ہے، ورنہ ایسے کو مٹا دیتا تھا، ایسے تو پھر اس کو دوسرے بھی روکتے، اس میں کوئی نقص تو نکالنا۔ بڑے بڑے شاعر آئے کہ دیکھیں اس میں کمی کیا ہے، جو بھی آتا بڑے ٹل لگا لیے انہوں نے، کوئی کمی نہ نکال سکتا۔ ایک شاعر آیا، اس نے کہا کہ اس کی نا شعر یا تو ہوتا ہے 2 لائنوں میں،
یا رباعی ہوتی ہے 4 لائنوں میں، اس کی تو 3 لائنیں ہیں، چوتھی لائن ہونی چاہیے۔ دوسرا اس نے کہا نہیں، شاید 3 لائنیں، بات تو پوری ہو رہی ہے نا، کوئی کمی، کلام مجھے پورا ہو گیا، ضروری نہیں 4 لائنیں ہوں، بات تو پوری ہے۔ اور ایک شاعر ہے، اس نے نا نیچے لکھ دیا، بڑے بڑے جب سارے ہار گئے نا، نیچے اس نے لکھا تھا نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں نا، ہر آیت کے آخر میں را ہے، یہ شاعری کا یہ اسلوب ہوتا ہے کہ وہ آخر جہاں ہوتا ہے نا، وہ ایک ہی لفظ ہونا چاہیے وہاں پہ، تاکہ جو سلاست ہے زبان کی وہ پوری ہو سکے۔ تو اس نے آگے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما هذا کلام البشر، کہ یہ تو بشر کا کلام ہی نہیں، یہ عباس کہتے ہیں کہ میرا کلام ہے، اس کا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا نہیں ہے یہ کلام۔ انہوں نے بھی، جبکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن ہے یہ کیا ہے، انہوں نے بھی مانا کہ یہ قرآن یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی اور کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں کو چیلنج دیا گیا کہ تم بھی لا سکتے ہو تو لاؤ، ایک صورت لاؤ۔ بل کذبوا، اللہ فرماتے بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا بما لم یحیطوا، جو نہیں احاطہ کر پائے یہ بعلم اس کے علم کا، اس قرآن کو بس ایسے ہی جھٹلا دیا ہے، اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، اس کے اندر معانی جو ہیں، اور تعویل کا معنی ولما یتم تعویل، ان کے پاس ان کی تعویل نہیں ہے، یعنی اس کی حقیقت تک پہنچے ہی نہیں ہے۔ اور تعویل کا معنی تفسیر بھی ہوتا ہے، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، اس قرآن کے جو مقاصد ہیں اس کے مقصد تک یہ پہنچے ہی نہیں، اس کی حقیقت کا احاطہ ہی نہیں کیا انہوں نے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے اندر کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں، پڑھنے دیتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں قریب، ورنہ جب قریب آتے تو حالت بدل جاتی۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، جناب بڑے بڑے شاعر تھے نا، بڑے بڑے شاعر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاعر کہتے کہ یہ کیسا کلام کہتا ہے۔ ان کے پاس نا عرب میں مکہ میں ان کا ایک دوست آیا، پھر جب نا جس چیز کی وہ ہو دورہ ہو، ہر طرف اسی کے چرچے ہوں، تو پھر ایسے لوگ جب ملے نا تو ان کی دوستیاں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ عرب میں نا قریشیوں کا ایک دوسرے علاقے سے ایک دوست آیا، بہت بڑا شاعر تھا، وہ بھی کلام کا بڑا ماہر، اس کا نام لبید بن اسعم تھا، لبید بن اسعم، بہت بڑا شاعر نام ہے اس کا آج بھی۔ اور پھر اب جب ادب پڑھتے ہیں نا، عربی ادب، تو اس میں نا لبید بن شاعر کا بڑا نام آتا ہے، اس میں شاعروں کے نام ہوتے ہیں کہ کس شاعر نے کیا لفظ کہے تھے اور اس لفظ کا کیا معنی لیا تھا، اس معنی پر عربی زبان کا معنی کیا جاتا ہے، انہی معنوں پر۔ تو نا لبید آیا مکہ میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو ایسا انسان ہے جو بہت بڑا شاعر ہے اور کلام کہتا ہے، اور لوگ اس کے جو ہے نا جو بھی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا میں نا اس کو جا کے سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ وہ گیا، لبید گیا، اس کے جتنے بھی دوست تھے نا وہ پیچھے بیٹھ گئے اور اس کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کہ جب تم جاؤ ہم بیٹھے ہیں پیچھے، یہ تماشا دیکھ رہے ہیں پیچھے کیا اب ہوتا کیا ہے۔ لبید گیا آگے جا کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، بات کی، حال احوال پوچھا، اور کہنے لگا کہ آپ نا کیا چاہتے ہیں، آپ عرب کی بادشاہی چاہتے ہیں، آپ بتائیں کون سا عہدہ چاہیے، آپ کو عہدہ دے دیتے ہیں، یا آپ کو مال چاہیے، مال چاہتے ہیں آپ، کتنا مال چاہیے آپ کو دے دیتے ہیں، یا آپ جو ہے کسی عورت سے، حسین جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کس عورت سے شادی کرنی ہے، آپ کو دے دیتے ہیں۔ کیونکہ نا یہ جو دنیا کے اس وقت کے چاہے شاعر تھے، یہ آج بھی دنیا دار ہوتے ہیں، ان کے مقصد جو یہی ہوتے ہیں نا دنیا میں، کہ عہدہ مل جائے، پیسہ مل جائے، یا عورتیں حسین و جمیل، یہ انسان کی جو ایک دنیا دار انسان کی جو سوچ ہے وہ یہیں تک ہوتی ہے بس، اور کچھ نہیں چاہتا وہ۔ اس وقت بھی جو شاعر تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے، اور آج بھی جو دنیا دار ہیں ان کی سوچ یہی ہوتی ہے، یہ چیزیں مل جائیں ان سے جو مرضی کرا لو۔ اس نے بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی آفر کی، اس کا بھی یہی ذہن تھا کہ جس طرح ہم شاعر ہیں یہ بھی اسی طرح کا شاعر وہی کچھ چاہتا ہوگا۔ جب اس نے بات کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، آپ نے کہا آپ نے بات کر لی، آپ نے، اس نے کہا ہاں کر لی۔ آپ نے فرمایا اب میری سنو گے؟ کہا ہاں سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد نا آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ حامیم سجدہ کی شروع والی آیتیں پڑھی،
اور آگے نا وہاں ایک رکوع سے آگے تک وہاں آگے عذاب کا ذکر ہے، قوم عاد اور سمود پر جو کھڑکھڑانے والی ہوا اور اس پر جو عذاب آیا تھا، اور آگے ہے کہ تم ان پر جو عذاب آیا تھا ان قریب میں تم کو بھی اسی عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ تو لبید بن اسم جو سن رہا تو عربی دان تھا، وہ بھی عربی کا ماہر تھا، جس طرح میں نے پیچھے واقعہ بتایا نا، جو ماہر تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے جو کہا، جب کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس کو چیخ اٹھا، وہ چیخ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس رک جائیں آپ، رک جائیں آپ، آگے نہ پڑھیں، رک جائیں آپ۔ اور واپس آ گیا، بھاگ کر دوڑ کر واپس آ کر کہنے لگا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ ضرور پورا ہوگا۔ اب آگے وہ اتنے ہٹ دھرم وہ کہنے لگے تیرے اوپر بھی جادو چل گیا ہے۔ کتنا قرآن جو بھی سنتا، جو ماہر ہوتا۔ اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی کہ یہ جو تھے نا بڑے بڑے سرداران قریش، یہ چھوٹے جو مسلمان تھے نا، جو مسلمان ہو رہے تھے اس وقت، اپنے جتنے بھی غریب غربا تھے ان کو قرآن نہیں سننے دیتے تھے، کیونکہ جو بھی قرآن سنتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا، پھر اس کی جو ہے جسم سے جان تو نکل جاتی لیکن دل سے اس کے قرآن نہ نکالا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جتنا بھی زور لگانا ہے نا اس پہ لگاؤ کہ قرآن کوئی نہ سنے، قرآن کی آواز کہیں نہ جائے، کوئی سننے نہ پائے قرآن۔ اس پر بڑا انہوں نے کنٹرول کیا، پابندیاں لگائیں، اور پھر خود چونکہ دنیا دار تھے، عہدوں کے پجاری تھے، عہدوں کے بھوکے تھے، خود تو قرآن سنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا اپنے آپ پر، دوسرے کنٹرول نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ ان کو پتا تھا ہماری سرداریاں چلی جائیں گی، اسی لیے وہ نہیں مانتے تھے۔ اور دوسرے لوگ، ان کو کوئی سرداریوں کی فکر نہیں تھی، وہ تو مان لیتے تھے، اس لیے دوسروں کو نہیں سننے دیتے تھے، اور خود یہ چھپ چھپ کر سنتے تھے قرآن۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، جو بڑے بڑے کفر کے سردار تھے، یہ خود رات کو چھپ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے یہ چھپ کر باہر سنتے تھے۔ پھر ایسے ہوا کئی دفعہ نا، یہ جب ایک سن رہا ہے چھپ کر اور دوسرا بھی چھپ کر سننے آیا ہوا ہے، اور واپس جاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہوئے تو کہاں آیا ہوا ہے، وہ کہتا تو کدھر آیا ہے، پتہ چل جاتا کہ یہ بھی قرآن سننے آیا، اس کو پتہ چلتا ہے یہ بھی قرآن سننے آیا۔ پھر وعدہ کرتے کہ ہم دوسروں کو تو روکتے ہیں، ہم خود سن رہے ہیں، وعدہ کرتے کہ اب نہیں آئیں گے، وعدہ کر کے جاتے کہ اب نہیں آئیں گے۔ اگلی رات نا ایک سوچتا کہ وہ نہیں آیا ہوگا، چلو وعدہ ہوا ہے نا وہ نہیں آیا ہوگا، میں جا رہا ہوں، وہ چلا جاتا، اور دوسرا یہی سوچتا کہ وعدہ کیا نا وہ نہیں آیا ہوگا، چلو آج میں تو جاؤں۔ خود کو اتنی تڑپ تھی قرآن سننے کی کہ کیسا کلام ہے، کتنی تاثیر ہے اس کے اندر، اور دل بار بار کرتا ہوگا نا کہ کیا آگے کیا آ رہا ہے، آگے کیا آ رہا ہے، پتہ نہیں ہو نہ جائے یہ، ٹھیک ہے نا، اتنی تاثیر تھی اس قرآن کی، اور چھوٹے لوگوں کو بالکل نہیں سننے دیا کرتے۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے یار غار، ہر سفر میں آپ کے ساتھ رہنے والے۔ تو مکہ کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی پابندیاں تھیں، اور صحابہ کرام جو بھی مسلمان ہوتا اس پر ظلم و زیادتیاں ہوتی۔ ابوبکر صدیق بھی مسلمان ہوئے، اس وقت نا کئی مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ ابوبکر صدیق کا ایک دوست تھا ابن دغنہ، جس کا نام تھا ابن دغنہ، تو وہ آپ کو لے گیا کہ آپ میرے پاس آئیں، تو اس کے گھر چلے گئے۔ وہ بھی سردار تھا، قریشی سردار تھا، جس طرح دوسرے سردار تھے۔ اس نے کہا آپ میری امان میں ہیں، آپ میری امان میں رہیں، آپ کو کوئی قریشی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ شاید پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کو بھی مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن جب ایک سردار کی امان میں آ گئے تو دوسرے سردار اس سرداری کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے تھے ان کو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امان مل گئی تو ان کے جو ہے نا گھر میں کوئی جگہ بنا لی چھوٹی سی، وہاں پہ جو ہے نا قرآن پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے، آپ سے دور تھے، تو آپ کی جب بھی یاد ہوتی وہ قرآن پڑھتے ابوبکر صدیق، اور اونچی آواز میں پڑھتے قرآن، اور قرآن کی تاثیر ایسی تھی، ایسی تاثیر، اور پڑھنے والے ابوبکر صدیق کہ قریش کی بوڑھی عورتیں، قریشیوں کی عورتیں ساری، بچے، اور آ کر جو ہے وہ قرآن کان لگا کے سننے لگ جاتے۔ ایک آئی، دو آئی، اتنا ہجوم ہو گیا، ساری عورتیں آ کر قرآن سننے لگیں، اور جو بھی سنتی اور روتی، عورتیں قرآن سنتی اور روتی قرآن، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے، بار بار قرآن کی تلاوت کرتے، پڑھتے اونچی آواز میں۔
اور قریشی سارے سردار اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا ہے، محمد تو محمد رہے، محمد کا یہ جو دوست ہے یہ بھی ہماری ساری عورتوں کو لے کے جا رہا ہے، اب کیا کریں؟ وہ قریشی سردار اکٹھے ہو کے ابن دغنہ کے پاس آئے کہ ابوبکر صدیق سے کہیں رہنا ہے تو پھر قرآن نہ پڑھے، اگر پڑھنا ہے تو اونچی آواز سے نہ پڑھے، اونچی آواز سے نہ پڑھے قرآن جب اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو ہماری عورتیں جو ہے یہ جاتی ہیں، یہ تو مسلمان ہوتی ہیں ساری۔ اب ابن دغنہ آیا ابوبکر صدیق کے پاس، کہتے ہیں ابوبکر آپ قرآن نہ پڑھا کریں، اگر پڑھنا ہے تو آہستہ پڑھا کریں، اونچی آواز میں نہ پڑھیں۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں قرآن کی تاثیر ہی ایسی ہے، جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ہوش ہی نہیں رہتا، آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہوں یا اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کی اپنی اونچائی ہے، اس کی آواز جب آتی ہے یہ اپنی آواز کو اونچا کر کے مجھے نیچے چھوڑ دیتی ہے اور مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا کروں۔ پھر پڑھتے قرآن اور عورتیں آ جاتی ہیں، بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، روتی ہیں عورتیں قرآن سن کر، بچے بھی روتے، اور قریشی پھر آ گئے، آگے کہنے لگے ابن دغنہ کچھ خیال کرو، اس کو روکو۔ ابن دغنہ آیا ابوبکر صدیق سے کہنے لگے ابوبکر کچھ خیال کر تو میری عزت کا۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے میں خاک میں ڈالوں تیری عزت کو، میرے رب کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، تجھے اپنی عزتوں کی پڑی ہوئی ہے، تو نہیں لینی امان تو لے لے اپنی امان اپنے پاس، مجھے تیری امان کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میری رکھوالی کرنے والا ہے، تجھے اپنی عزتوں کی پڑی ہے تو جا، تیرے اوپر قریشی اگر سختی کرتے ہیں تو لے لے اپنی امان واپس لے لی، اس نے امان واپس لے لی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کھڑے ہو کے اب جانا ہے اپنے گھر۔ اب جب امان ختم ہوئی، قریشیوں نے پروگرام بنائے ہوئے تھے کہ ان کو مار ڈالیں، کئی لوگ راستے میں اسلحہ لے کے تلواریں لے کے رکے ہوئے ہیں کہ یہیں سے ابوبکر گزریں گے اور ہم قتل کر دیں گے ان کو قتل کر دیں گے۔ ابوبکر صدیق جا رہے ہیں راستے میں، پھر اونچی آواز سے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو راستے میں چھپے ہوئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو قتل کرنے کے لیے جب قرآن کی آواز سنتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں یار اس طرح کے بندے، اس طرح کے لوگ قتل کرنے کے لیے تو نہیں ہوا کرتے، جو اس طرح رو رو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ اس طرح کے لوگ مارنے کے لیے تو نہیں ہوا کرتے، وہ بھی ان کے دلوں پر بھی قرآن اثر کر جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی اپنی تاثیر ہے، لیکن جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے انکار کیا، انہوں نے اس کی تاثیر کو دیکھا ہی نہیں، اس تاثیر کو سمجھا ہی نہیں۔ آج بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہی نہیں قرآن کو، پڑھا ہی نہیں قرآن کو، جو نماز میں کیا لذت ہے، اللہ کے سامنے میں رونے میں کیا لذت ہے، اللہ کی معرفت کو پہچاننے میں کیا اصل حقیقت اور لذت کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک چیز آپ کھا رہے ہیں جو اس کا ٹیسٹ ہے، آپ اس کو اب دوسرے کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ جس نے کھائی ہی نہیں کبھی وہ چیز، اس کو کیا پتا اس کا کیا ٹیسٹ ہے؟ جو کبھی اللہ کے سامنے رویا ہی نہیں، جس نے اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہی نہیں، جس کو اپنے رب کی پہچان ہی نہیں، اس کو کیا پتا زندگی کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا اللہ کی معرفت کا، اللہ کی پہچان کا، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کا کیا مزہ ہے۔ ایسی زندگی میں کتنا سکون ہوتا ہے جب انسان اپنا سارا کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اس انسان کو کیا پتا اس کے ٹیسٹ کا۔ اب دیکھیں نا، ایک انسان جس نے اپنی ماں کو دیکھا ہی نہیں، جس نے اپنی ماں دیکھی ہی نہیں، پیدا ہونے سے پہلے، یہ پیدا ہوا اس کی ماں فوت ہو گئی، ماں دیکھی نہیں، اب اس کو کیا پتا ماں کی کیا شفقت ہوتی ہے، ماں کس ہستی کا نام ہے، ماں کتنی محبت کرتی ہے انسان سے، اس کو کیا پتا، اس نے ماں دیکھی ہی نہیں۔ اسی طرح ایسا انسان جس نے رب کی پہچان ہی حاصل نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے بنانے والا کون ہے، ماں سے 99 گنا زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے اللہ رب العالمین کی۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، اپنا سب کچھ اس کو دے دیتی ہے اور ساری زندگی اپنے بچے کو پالتی رہتی ہے۔ وہ رب ماں سے 99 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس نے اس کی پہچان حاصل نہیں کی، جس نے اس قرآن کو نہیں پہچانا، نہیں اس کا ٹیسٹ حاصل کیا، اس میں اصل لذت کیا ہے، تاثیر کیا۔ اب دیکھیں نا، جن لوگوں نے جو لٹریچر پڑھا ہوتا ہے یا پھر عربی ادب یا کسی اور زبان کا ادب پڑھا ہوتا ہے، جب بھی اس کی بات ہوتی تو وہ کہتے رہتے ہیں، حوالہ دیتے رہتے ہیں، فلاں شاعر نے یوں کہا تھا، فلاں شاعر کی تاریخ یوں ہے، یا اس لفظ پر یہ شعر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہے، اس کی گہرائی میں گئے ہیں،
اور جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ان کو کیا پتا؟ ان کو تو نہیں پتا نا. اسی طرح جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی گہرائی میں گئے. اب دیکھیں نا اس لٹریچر میں یا کسی ادب میں وہ ایک ہی چیز ہے نا، ایک ہی مضمون ہے. قرآن میں تو سارے مضمون ہیں، قرآن میں تو ساری چیزیں ہیں، سارے علوم اور فنون ہیں، ہر چیز کی مہارت ہے، گہرائی ہے. اس میں جتنی مرتبہ آپ جائیں گے اتنی مرتبہ نئے نئے خزانے ملیں گے آپ کو. اس نے پڑھا ہی نہیں اس کو کیا پتا اس کی تاثیر کا، اس کی حقیقت کا. ٹھیک ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے، الناس اعداء بما جاہلوا، انسان اس کے دشمن ہو جاتے ہیں جسے وہ پہچانتے ہی نہیں. جس کو نہیں پہچانتے اس کے دشمن ہو جاتے کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. جس طرح نا بعض دفعہ بچوں کو ماں کہے کہ کھانا کھا لو، بچے پوچھتے ہیں کیا بنایا ہے، ماں کہتی ہے دال بنائی ہے، کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کھانی، ہم نے تو نہیں کھانی. کیوں؟ ماں کہتی ہے کھا لو، تھوڑا سا تو کھا لو، تو چیک تو کر لو، ایک لقمہ تو لگا لو. وہ ماں کیوں کہتی ہے؟ وہ منتیں کرتی ایک لقمہ تو لگا لو نا. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے ایک لقمہ اگر لگا لیا نا، ٹیسٹ جب آئے گا تو شروع ہو جائے گا. یہ کہ ٹیسٹ ہی نہیں پتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. میرے اوپر یقین کر کے تو دیکھو، مجھے بلا کے تو دیکھو. بالکل وہی انداز ہے نا جس طرح ماں کہتے ایک لقمہ تو لگا لو، چیک تو کر لو، ٹیسٹ تو لو. اللہ فرماتے آزما تو لو، آزماؤ تو صحیح. فَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر یقین تو کرو، مجھے ذرا پکارو تو صحیح، میرے بن کے تو دیکھو، میرے اوپر یقین تو کرو، ذرا آزما تو لو. فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بلاؤ تو صحیح، آواز تو لو، ذرا قرآن پڑھو تو صحیح، آؤ تو صحیح، رب کے بنو تو صحیح، چیک تو کرو ہے کیا یہ زندگی کی اصل لذت اس میں ہے. تم نے دنیا میں ڈھونڈنی شروع کر دی ہے. وہی وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اس کی حقیقت کو جانا ہی نہیں، آیا ہی نہیں ان کے پاس اس کی حقیقت. اسی طرح جھٹلا دیا تھا ان سے پہلے جو لوگ تھے. فَانظُرْ، پھر آپ دیکھیں کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ظالم تھے. وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر، اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں لاتے، جن کو پتہ چل جاتا ہے اس کی حقیقت کا، اس کو سمجھ لیتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں. اور جنہوں نے اپنی دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے، قرآن کو پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، آتے ہی نہیں، اس طرف پڑھنا ہی نہیں چاہتے، وہ نہیں لاتے ایمان. اور آج بھی کئی لوگ قرآن پڑھنے کو نا بہت پرانی چیز سمجھتے ہیں کہ اب قرآن پڑھیں، اب یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، کوئی پڑھنے کی چیز ہے؟ یا پڑھیں گے بھی صحیح تو بس صرف اس کو عربی میں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں پیغام کیا دیے ہیں، اس کا ترجمہ تفسیر، اس سے بالکل کوئی واقفیت ہی نہیں ہے. اسے دیکھیں نا اکثر مسلمان صرف کلمے کے نام کے مسلمان ہیں، باقی جو ہے ایمان، اللہ پر امید، توکل، اخلاقیات، بالکل اس میں بگاڑ ہے، بددیانتی، بے ایمانی، دو نمبری. جتنی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں اتنی دوسروں میں بھی نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھا ہوا، یا پڑھا ہے تو صرف بس اس کو اس کے الفاظ ہی رٹے ہوئے ہیں، وہ پڑھا ہے بس. اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کا ان کو پتہ ہی نہیں. بالکل وہی بات، کیا پتا اس کو، اس کے ٹیسٹ کا کیا پتا کہ قرآن کس طرح اصل انسانیت قرآن سکھاتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے. انسان انسانیت کا نام ہے نا. جس انسان میں درندگی ہے، جس میں ظلم و زیادتی ہے، جس کو صرف بس دنیا کی حرص و ہوس کا پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں اس کو دوسروں کے حقوق کیا ہیں، دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اخلاقیات کا اسے پتہ نہیں، دوسروں کے حقوق کا اسے پتہ نہیں. اس کو بس اپنی ضرورتیں، اپنا پیٹ، اپنی سارا کچھ نظر آتا ہے، باقی اس کو کوئی پتہ نہیں. اس کو صرف یہ پرواہ ہے کہ بس پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، کچھ پتہ نہیں. اس کو کیا پتہ؟ اس نے نہیں پڑھا قرآن. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح خود پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دی، اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آپ آگے بھی پہنچائیں اپنے دوستوں تک، عزیز و اقارب تک. یہ بھی ہمارا حق ہے اور فرض ہے ہمارا کہ ہم خود بھی اس قرآن کو پڑھیں، آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق دیں، اور اس کے پیغام کو آگے پھیلانے کی، دوسروں کو پڑھانے کی، سمجھانے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھیں دین پر، ایمان پر، اسلام پر، اور جب اللہ ہمیں موت دیں تو ایمان پر۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔